بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریف اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس 28ویں عرس کے چلا کے دوسرے دن ہم یہاں حاضر ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کل میں نے جو پڑھی تھی اس کی کچھ میں نے کلندریہ تفسیر بیان کی اور کچھ رہ گئی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تفسیر کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تفسیر اس تصویر کی تفسیر ہے کہ اس تصویر کی کوئی آخری حد نہیں، تو اس کی تفسیر کی حد کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے جو ہمیں یا ایھا الذین کہہ دیا، اسی کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ کتنی خوش نصیب ہیں یہ دل کہ ان کو اللہ کہہ رہا ہے اے وہ دل والو، اے وہ انسانوں، اے وہ مسلمانوں۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر میں یہاں سے اس طرف آؤں گا، کیونکہ ہم نبی والے ہیں۔ اگر نبی سے تعلق نہیں ہے تو یہ یا ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا جن کا تعلق نبی سے ہے ان کا تعلق یا سے ہے۔ قرآن میں ہے، پھر میں کہوں گا سورہ الانفال، سورہ الانفال آیت نمبر 24 یعنی 24ویں، اس میں شروع ہی آیت ہو رہی ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لے آئے ہو۔ اگر یہ آمنو کا لفظ ہٹا دیں تو یہ یا جو ہے ہمارے لیے رہتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ کیسے چلا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں؟ ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلا۔ جب ہم نے رسول اللہ کو مانا تو ہمارے ایمان کا اعلان ہو گیا کہ گویا ہم نے خدا کو مان لیا۔ ویسے تو خدا کو ماننے والے بہت تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، وہ خدا خدا کرتے رہیں گے۔ ان کا تعلق خدا سے ثابت ہوا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت کو جوڑا، تو ان کے لیے یہ حرف ہے یا ایھا الذین، یا ان کے لیے آیا جن کو نسبت رسولی مل چکی ہے۔ جو نسبت سے آج بھی دور ہے، یہ یا کہتے جاؤ تلوار بن جاتی ہے۔ یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے آمنو؟ کس پہ ایمان؟ خدا کو انہوں نے دیکھا تھا؟ یہی تو بات ہے، دیکھا مصطفیٰ کو تھا، ایمان وہ خدا کا تھا۔ اچھا، یہ ہمیں جو اللہ نے کہا کہ جب وہ بلائے تو چلے جانا، اللہ اور اس کا رسول اور وہ زندگی جب وہ بلاتے ہیں تو دیتے ہیں۔ انہوں نے فضول بلایا ہی کبھی نہیں۔ دو باتیں یاد رکھو، فضول کو بھی کبھی نہیں بلایا اور فضول بھی کبھی نہیں بلایا۔ صاحب فضل کو بلاتے ہیں اور صاحب فضل کر کے بھیج دیتے ہیں۔ فضول کو نہ یہ بلاتے ہیں نہ فضول آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کیوں ایمان والوں کو کہا کہ مان لو بات تم رسول کی، جب وہ بلائیں تو زندگی ملتی ہے اللہ اور رسول کی۔ یہی بات کل ہو رہی ہے، اسی بات کو میں لے کے چلتا جاؤں گا۔ میرا مقصد ہے کہ آج کافی بیان ہو جائے۔ اب جو جتنی میری یہ انرجی ہے، اکارڈنگ ٹو مائی انرجی inshallah I will speak and I will try my best for speech in the court of God.
سو ایمان والوں کو خطاب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ یہ رسول والے تھے، ایمان والے ہوئے۔ پتہ چلا کہ اللہ ایک بہت راز کی بات بتا رہا ہے کہ جب ہم بلائیں تو ہم زندگی دیتے ہیں، تو یہ زندگی کن کے توسل سے یہ اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے؟ رسول اللہ کے توسل سے، یعنی حضور کا وسیلہ تھا تو یہ آیت اتری، رسول کا وسیلہ ہے تو اس کی طرف بھیجا جا رہا ہے، درمیان میں رسول تھا تو یہ حکم آیا، درمیان میں رسول تھا تو یہ حکم آیا، اور حکم میں کیا آیا؟ رسول کے پاس جاؤ، وہ زندگی دیتا ہے۔ پتہ چلا رسول کا ہونا ضروری ہے، اگر رسول نہیں ہے تو وہ اس حکم سے بھی دور ہے، قرآن سے بھی باہر ہے۔ تو اگر اس حکم کو مانتے ہو تو پھر قرآن کے اندر ہو، اور قرآن کے جب اندر ہو تو پھر سمجھو درمیان میں رسول ہے۔ بات میری ایک بڑا بریک سا نقطہ ہے کہ ہم یا اللہ کرم کر، فضل کر، یہ ہمیشہ میں تو دعا سے مانگتا ہوں، میری ساری 28 سالہ ریکارڈ آپ نکال لے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہ دعا قبول ہی تب ہوتی ہے کہ درمیان میں پیارا محمد ہو۔ یہ آیت قرآن میں آئی، یہ نشانی قرآن میں آئی، اس نشانی نے یہ بتایا کہ ایک نشانی ہے کہ بلایا جائے تو زندگی ملتی ہے، ایک نشانی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف جانا، ایک نشانی یہ بنی، ایک نشانی بلانا بنا، ایک نشانی دو دربار بنے۔ لیکن بات اس میں یہ ہے کہ جو بندہ یہ سوچے بھائی میرا اور اللہ کا تعلق ہے، بندے اور خدا کا تعلق ہے، درمیان میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، رب جانے بندہ جانے، بندے کے معاملات خدا جانے، خدا جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بالکل میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اب خدا نے یہ کیا، اس نے کہا کہ للہ وللرسول، یہ خدا کا ہی کرنا ہے، قرآن میں ہے، میں بار بار قرآن کہہ رہا ہوں، کوئی مت سمجھے کہ میری باتیں ہیں، ویسے بھی میری بات ہے ہی نہیں، بات تو ان کی ہے جنہوں نے بات بنائی ہے۔ شاید یہ بات کسی کی سمجھ میں آئی ہے۔ تو درمیان سے اگر مصطفیٰ کو ہٹا دے تو اذا دعاکم یہ بھی ختم ہوتا ہے، لما یخزیکم یہ بھی ختم ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کی دونوں الفاظ حذف ہوتے ہیں، قرآن کی دو آیتوں کے دو حرف مٹانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ دو حرف ہٹا دینے والا دعاکم یخزیکم لما یخزیکم، یہ ہٹا دو پھر، کیونکہ بندہ اور اللہ ہی ہے، اس کو ہٹا دو۔ اگر ہٹاؤ گے کفر میں چلے جاؤ گے، قرآن ہے، حرف بدل نہیں سکتے، لا تبدیل لکلمات، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو اب قرآن میں آ گیا کہ جب یہ بلائیں تو یہ زندگی دیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو زندگی ملتی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں۔ جو دعا اذا دعاکم، جب وہ بلائیں، کوئی ہماری دعا ہو، ہم رب سے مانگیں، تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کوئی اپنے آپ کو نسبت مصطفیٰ سے ہٹا کے خدا سے مانگ کے تو دیکھے۔ تو یہ تو ایک آٹومیٹک اور ڈیسائیڈڈ بات ہے، فلی کمپلیٹلی ڈیسائیڈڈ بات ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایوری ٹائم ہر عطا میں شامل ہونا تو اللہ نے پہلے رکھ دیا ہے۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی نصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ آپ درمیان میں آ گئے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ بھی آ گیا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، برکتیں بھی آ گئیں۔ آپ بار بار آ گئے، پیچھے السلام علیکہ ایھا النبی، وہاں بھی سرکار آ گئے۔ اب ہٹا بھی لیں آپ پھر بھی آ گئے۔ تو پتہ چلا کہ بندے اور خدا کا تعلق صرف نہیں ہے، بندے اور خدا کے تعلق کا نام ہی محمد ہے۔ بندے اور خدا کے تعلق کا نام ہی محمد ہے۔ یہ ہٹا دو
قرآن کے 2 الفاظ جائیں گے کفر میں گر جاؤ گے. یہ ہٹا نہیں سکتے. ان دونوں الفاظوں کو رکھنا ہے. اذا دعاکم، وہ دونوں جب تمہیں بلائیں. لما یحییکم، کون؟ للہ وللرسول، بلایا جائے تمہیں خدا اور رسول کے لیے. کون بلائے گا؟ یا خدا یا رسول. تو دونوں کے لیے لما یحییکم، دونوں زندگیاں دیتے ہیں. تمہیں اسی وقت زندگی ملے گی. ہم گویا پتہ چلا کہ ہمارا کبھی بھی تعلق خدا سے الگ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں ذات مقدسہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شامل نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ جان لو، تم یہ سمجھ لو. تم زیادہ کہتے ہو نا ہم جانے خدا اور بندے کا تعلق، میں بھی کہتا ہوں، تم بھی کہتے ہو نا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے یحول بین المرء وقلبہ، درمیان میں حائل ہوتا ہے مرد کے، اس بندے کے اور اس کے دل کے درمیان میں. ان اللہ، خود اللہ حائل ہوتا ہے. ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کی دلی ارادوں میں حائل ہوتا ہے. یہاں اتنا ہی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو کہ بے شک اللہ یحول، حائل ہوتا ہے، ہوتا رہے گا آئندہ بھی، بین المرء، اس جو مرد ہے اس کے درمیان، وقلبہ، اور اس بندے یعنی میں اور میرے دل کے درمیان اللہ حائل ہے. کہتے ہیں رب کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ للہ وللرسول. ایک بات نہ مانی، ایک بات نہ سمجھی، ایک نسبت نہ سمجھی، سب کچھ ایک نہ سمجھا. یہ واقعتاً مخلوق، وہ بالکل خالق، کوئی شک نہیں. لیکن جب اللہ کہے میں اور میرے محبوب کی بات نہیں مانو گے تو بات بنے گی نہیں. میں بین المرء وقلبہ، میں دل اور مرد کے، اس کے درمیان، بندے اور دل کے درمیان میں ہوں، مگر بات نہیں بنے گی. وَاعْلَمُوا، جان لو بات نہیں بنے گی. بے شک میں درمیان ہوں. سمجھ نہیں آئی، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں. کیسے ڈھونڈتے؟ کیونکہ لما یحییکم، زندگی تو وہ دیتے تھے، ہم نے ان کو زندگی دینے والا نہ مانا. ہم نے کہا نہیں، عطا نہیں کر سکتے، ان کو خبر نہیں، معاذ اللہ، قدرت نہیں، اختیار نہیں. اللہ کہہ رہا ہے لما یحییکم، یہ کہتے ہیں اختیار کوئی نہیں. استغفر اللہ واتوب علیہ. وہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے. پڑھے لکھے ہی گمراہ ہوتے ہیں. جب انسان زیادہ پڑھ لکھ جائے تو میرا خیال میں دماغ پہ اتنا پریشر بنتا ہے کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی بک بک نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ تو درمیان میں ہے، حائل ہے. کیسے بندے اور دل کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی؟ کیونکہ درمیان میں وہ خود ہے. اور پتہ کیسے چلا کہ وہ مل گیا؟ جب بندہ اپنے دل سے مل گیا تو پتہ چلا خدا سے مل گیا. وَإِنَّهُ عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جانا تو ادھر ہی ہے، جو مرضی کر لو، جانا تو ادھر ہی ہے. کہاں؟ لما یحییکم، جو تمہیں زندگی دیتے ہیں. جب زندگی والے کے پاس جاؤ گے یہ حائل پردے ہٹیں گے، پردوں کے درمیان اللہ رہ جائے گا. گویا بندہ اور اللہ، بندہ اور دل دونوں ختم، اللہ باقی ہے. یحول بین المرء وقلبہ، جو درمیان میں حائل ہے وہ باقی ہے. نہ دل کی ضرورت، نہ مرد کی ضرورت، نہ بندے کی ضرورت. جو باقی ہے وہ تب ملا جب اذا دعاکم لما یحییکم کا فیض بارگاہ اقدس مصطفیٰ سے ملا. گویا دل اور بندہ غائب ہوا، اللہ کا نور اس پہ غالب آ گیا. یہ انتہائی قیمتی باتیں ہیں ایمان کو بچانے کے لیے اور روحانیت کو پانے کے لیے. اور ریئل اسپرچویلٹی ان قرآن، اصلی جو حقیقت اور روحانیت ہے وہ قرآن ہی تو ہے. یہی حیرانگی مجھے ہوتی ہے، کہتے تصوف، صوفیزم، یہ کیا، مسٹسزم، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. یہ میں قرآن سے نہیں بتا رہا تمہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین، ان لوگوں جو ایمان لے آئے وہ یا ان کو بلاؤ.
اور ان کو بتا دو کہ زندگی کہاں ملتی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی چاہیں تو تب ملتی ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ہم نے لوٹ کے تو اللہ ہی کی طرف جانا تھا نا۔ وَعْلَمُوا جو کہہ رہا ہے جان لے میں درمیان میں بیٹھا ہوں، اور گا میری طرف لوٹ کے کب آئے گا؟ جب لما یخجیکم کا فیض پالے گا، لوٹ کے میرے طرف آ جائے گا، پھر تو یہ دنیا و معافیہ، دل، ضروریات، یہ ساری سیٹسفیکشن بکواس نظر آئے گی۔ وہ تسلیاں دوں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اگلا چیپٹر، اسی میں بیٹھا رہا تو بھائی یہیں بیٹھ رہوں گا۔ اگلا چیپٹر آپ غور سے اگر سن رہے ہیں، سارے امتیاز سن رہی ہے ماشاءاللہ، آپ ملنگنی سن رہی ہے، سب ملنگنیاں سن رہی ہیں، ملنگ سن رہے ہیں۔ یہ وہ ملنگنیاں اور ملنگ ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، یہ پکے توحیدی ہیں، ہر وقت اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور مدد بھی اللہ ہی کی چاہتے ہیں۔ اور ابھی بھی ان کو اللہ کی مدد سے یہاں آئے ہیں، اللہ کی مدد لے کے آئی، اور اب بھی اللہ کی مدد کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اب بھی اللہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ وہ ملنگ ہیں، یہ اللہ کے ملنگ ہیں، بھاگ سے تنگ ہیں، اللہ کے ملنگ ہیں۔ مطلب تو دوسرے ملنگ سمجھو، وہ تو بیچارے زندگی سے بھی تنگ، آخرت سے بھی تنگ، نہ ادھر ان کی جگہ نہ ادھر ان کی جگہ۔ یہ وہ ملنگ ہیں کہ ادھر رہیں تو یہ بھی جہان ان کا، ادھر جائیں تو وہ جہان بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اب اس سے آگے میں پھر چلتا ہوں، اس کو تھوڑا اور ایکسٹینڈ آگے کرتے ہیں، پھر جہاں تک بات چلی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ جو آیت پڑھی، اب اس کے متعلق اس کا شان نزول، اور اب میں اس پہ بحث کروں گا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بخاری شریف کی ہر حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، ہمارے اکابرین نے کہا، اہل سنت و جماعت نے، ہم مانتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو بے عشق نبی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ یعنی عشق نبی کے بغیر اگر بخاری کوئی پڑھتا ہے تو بخار تو اس کو چڑھا ہوا میں نے دیکھا ہے، اترتا ہی نہیں ہے، انشاءاللہ اسی میں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ لیکن جنہوں نے عشق سے پڑھا، وہ آج بھی جا کے دیکھو بو علی قلندر قطب مینار کے پاس 40 سال بخاری شریف کا درس دیتے رہے، اسی بخاری کا درس دیتے رہے۔ حضور کا فیض یوں ملا کہ حضور کے عشق میں جب وہ پھر دھمال ڈالی، پھر اللہ کے عشق میں دھمال ڈالی، لوگوں نے کہا یہ قلندر ہے۔ تو جنہوں نے عشق سے بخاری پڑھائی ان کو مقام قلندریت ملا، جنہوں نے بے عشق پڑھی ان کو بخار چڑھا ہوا ہے، بہت سارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور بہت ساروں کو یہ بخار، یہ مصیبت لے کے چلی جائے گی، اور اسی بخار، یہ دوزخ کی گرمیوں میں سے ایک گرمی ہے، حضور نے کہا۔ تو یہ بخار لے کے چلا جائے گا انشاءاللہ۔ رہ جائے گا کس کا نام؟ جو پکا توحیدی ہے۔ پکا توحیدی کون ہے؟ جس کے دل میں محمد نام لکھا ہے، دل دھڑکتا ہے تو محمد محمد کہتا ہے، جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اللہ اللہ کہتا ہے، دھڑکتا مصطفیٰ کے ساتھ ہے، رہتا خدا کے ساتھ ہے، دھڑکن میں مصطفیٰ ہے، حیات میں خدا ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ دھڑکن حیات ہے یا زندگی حیات ہے؟ تو امام بخاری اپنی صحیح روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی سعید بن معلّہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، آواز دی ہوگی۔ نماز ختم کرنے کے بعد میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا اور عرض کی، اے حبیب الہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو یاد فرمایا، میں نماز پڑھ رہا تھا، اب فارغ ہو کر حاضر بارگاہ ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ابا سعید، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟
جس وقت تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ، تم پڑھتے رہے ہو نماز۔ اقبال نے کہا تھا نا، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آ، شاید اسی حدیث کا وہ ترجمہ ہو، کیونکہ اقبال ایک مرد قلندر تھا اور اس کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں اور قلندر لاہوری بھی کہتے ہیں۔ تو وہ قرآن سے باہر نہیں تھا، حدیث سے باہر نہیں تھا، اور لوگوں سے باہر تھا، کیونکہ لوگ قرآن اور حدیث سے باہر تھے۔ اس پہ حضور نے کہا کہ کیا تم نے یہ ایک شان نزول یہ بیان ہے، اب میں دوسرا اس کے شان نزول بھی آپ کو سناؤں۔ یہ ترمذی اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے ان کو آواز دی، حضرت ابی جلدی نماز پوری کر کے حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب میں نے تم کو پکارا تو تم نے فوراً اجابت کیوں نہیں کی؟ میری دعوت پر لبیک کیوں نہیں کہا اور کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ حضرت ابی نے عرض کیا، میں نماز میں تھا۔ فرمایا، کیا اللہ یہ نہیں فرماتا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ حضرت ابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضور کی دعوت پر لبیک ضروری تھی، آئندہ جب کبھی آپ پکاریں گے میں ضرور جواب دوں گا، خواہ نماز ہی پڑھتا ہوں۔ دونوں شان نزول آپ کو پتہ چل گئے۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو نماز ہے یہ کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ کا بھی حکم ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب رسول اللہ کی آواز آئے، پہلے کوئی بھی حکم ہو فرض کی حیثیت رکھتا ہو بے شک۔ اچھا، حضور کا جو بلانا ہے یہ سنت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو جب حضور نے بلایا تو وہ فرض نماز میں تھا اور اللہ کے حکم کے تابع تھا، رسول اللہ کا بھی حکم ہے۔ پتہ چلا جب اس حکم میں، اور پھر نماز بھی صحابہ کی، عام بندے کی بھی نماز وہاں کبھی مل ہی نہیں سکتی، جو جن کے متعلق کہا گیا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز وہ ہے جو حاضری دل سے ہو۔ تو حاضری دل سے ان کی نماز تھی اس نماز میں، اور وہ نماز کیا تھی؟ معراج تھی، یعنی خدا کی بارگاہ میں، دربار میں سامنے بیٹھے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اس نماز کو چھوڑ دینے کا حکم ہے کہ اس کو چھوڑ جاؤ، محبوب کی بات سنو۔ کیا کہتا ہے یہ؟ دونوں حدیثوں کا میں یہ لب لباب اب بیان کروں گا، الگ الگ کیا، ایک ہی بات ہے تقریباً۔ تو بخاری نے بھی روایت کیا اور اس کو ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا۔ ہر لحاظ سے یہ بڑی ضروری اور اہم اور صحیح حدیث اور مقدم اور خوبصورت ترین حدیث ہے، اور میرے آقا کی اگر حدیث ہے تو عام حدیث بھی بہت پیاری ہے، جس کو کہتے ہیں گھڑی ہوئی، وہ اس کو بھی نہیں ہم مانتے، کوئی ضعیف روایات تو اس کو بھی نہیں مانتے، جو ٹھیک روایات ہیں واقعتاً ان لبہائے پاکیزہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں پاک زبان سے، وہ تو پھر عاشقوں کے لیے تو قرآن ہوا کرتا ہے، بالکل مانتے ہیں۔ تو دونوں حدیثوں کا، دونوں کا شان نزول کا لب لباب یہی نکلا کہ تم نماز میں بھی ہو تو چھوڑ کے آ جاؤ ادھر۔ کیوں آ جاؤ؟ زندگی ادھر سے ملتی ہے، بات اسی طرف جائے گی۔ آپ نے کیوں کہا نا، آپ نے نہیں پڑھا اذا دعاکم لما یحییکم، اس کو بھی کہا نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ نہیں سنا؟ اب آپ نے بھی وہی اسی آیت کا حوالہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دونوں کو کہ یہ آیت تم نے نہیں پڑھی۔ اب میں یہ کیا سمجھوں کہ ایک طرف فرض ہے، اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، صحابی جو ولیوں سے افضل ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور حضوری قلب میں حاضر بارگاہ الہ ہے، تو بارگاہ الہی کو چھوڑ دے، حکم رسول کو پکڑے۔ افضل کون ہے؟ افضل کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اذا دعاکم، اللہ کہتا ہے کہ بے شک دربار میرا ہو لیکن حکم رسول کا چلے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دربار میرا ہو، حکم رسول کا چلے گا۔ چھوڑ دے نماز، جا ادھر دربار الہی سے نکلا، اللہ کا جلوے کو چھوڑ کے نکلا، کہا یہ جھاڑو لگا، دربار نبوت پہ جھاڑو لگا، نالی صاف کر،
یہ چٹائیاں بچھا، مسجد کو صاف کر، یہ میرا کام کر، میرا خدا کے گھر سے، خدا کے کام سے ہٹایا، میرا کام کر۔ 2 دفعہ یہ کہا آپ نے، 2 دفعہ آپ نے یہ کہا۔ افضل کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے اذا دعاکم، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ اگر زندگی پانی ہے۔ اچھا کیا وہ زندہ نہیں تھے؟ ایک اور بات پیدا ہوتی، زندہ نہیں تھے؟ زندہ تو تھے، پتہ چلا دل کی زندگی تب ملے گی جب رسول کی مطابقت آ جائے، جب رسول کی مطابقت آئے گی پھر ملے گی زندگی۔ اتنی عظیم بارگاہ میں پہنچے ہوئے حضور نے بلا کے کسی اور جھاڑو پہ خدمت پہ لگا دیا، کہا یہ افضل ہے، زندگی اس جھاڑو میں ہے، زندگی اس خدمت میں ہے، چھوڑ اس کو، پہلے ادھر آ۔ جھاڑو سیدھا ہو گیا، دل زندہ ہو گیا، پھر جب جا کے اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر خود کہے گا ہاں میں ہوں، میں ہوں، ہاں لبیک، میں حاضر ہوں۔ تو کہتے ہیں اللہ اکبر لبیک یا عبدی، حاضر تو میں ہوں، میں ہوں۔ تو آگے بات اب سمجھ میں کہ حضوری اللہ کی بارگاہ میں حاضر، حکم رسول کا، دربار اللہ کا ہوگا، حکم رسول کا چلے گا، دربار اللہ کا ہوگا، حکم رسول کا چلے گا، عبادت اللہ کی ہوگی لیکن خدمت رسول کی ہوگی، اور جب خدمت کر کے جائے گا عبادت کا تب مزہ آئے گا۔ پھر یہ نہیں دیکھنا پڑے گا رخ منہ کی طرف خانہ کعبہ دے، پھر وہ کہتا ہے لبیک میں ہی ہوں۔ بات سمجھو، بات سمجھو، جب رسالت کا رنگ چڑھے گا، فنا پھر رسول ہوگا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں ہوگا، تیرا رب تجھ سے تجھے توفیق دے کے چلا رہا ہوگا، پھر وہ کھڑا ہونا، رکوع و قعود و سجود سب اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ اذکرکم، پھر ہوگا فذکرونی، اس طرح میرا ذکر کرو، اذکرکم، پھر وہ ذکر کرے گا۔ پہلے تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے، پھر وہ کہے گا میں ہی ہوں، لبیک یا عبدی، میں تجھے یاد کر رہا ہوں، آجا آجا اب اس میں، اب آجا مستد ڈیرے دے، پھر میں تجھے یاد کروں گا، پھر میں تجھے یاد کروں گا۔ اس قسم کی اطاعت رسول اگر حاصل ہو جائے اور یہ درجہ نسبت رسولی حاصل ہو جائے اور یہ درجہ فنا فی الرسول حاصل ہو جائے، تو پھر اس بندے کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھیں، زبان، سب کچھ اللہ بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، وہ ایسے نہیں بنتا، اس قسم کا درجہ ہو کہ زاداکم، جب آواز آئے دوڑتا ادھر جائے، وہاں جانے کا حکم قرآن میں آ رہا ہے، وہاں جائے، وہاں جا کے اس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تابعداری و خدمت نصیب ہو جائے، تو پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر اس وقت اس کا کھڑا ہونا اس کا نہیں ہے، آنکھیں اس کی نہیں ہیں، وہ ہاتھ اس کے نہیں ہیں، وہ دیکھنا اس کا نہیں ہے، وہ بولنا اس کا نہیں ہے، وہ سننا اس کا نہیں ہے۔ سبحان ربی العظیم، وہ نہ بولنا ہے اس کا، نہ سننا ہے اس کا۔ سبحان ربی الاعلی، نہ بولنا اس کا، نہ سننا اس کا۔ پاؤں اس لیے کہ قیام کرنا ہے اس کا نہیں ہے، ہاتھ اس لیے کہ تکبیر لگانی ہے اس کے نہیں ہے۔ بخاری شریف کہہ رہی ہے، کہتے ہیں نا کیسے بن جاتا ہے، وہ ایسے بن جاتا ہے۔ قرآن پڑھو، اذا دعاکم، جب آواز آ جائے چھوڑ دے اپنے پھر یہ درس و تدریس، چھوڑ دے یہ اپنے خود ساختہ فلسفے، چھوڑ دے یہ مخلوق اور خلق، صرف پکڑ اس کو، مخلوق، خلق اور خالق، تینوں کا مادہ خا لام قاف، کبھی سمجھا ہے؟ خلق، مخلوق، یہ مفعول ہے،
خالق فاعل ہے، مادہ ایک ہے، خا لام قاف خلق۔ تو جب تو مادے کو پکڑے گا نا تو نہ تجھے مخلوق نظر آئے گی نہ تجھے پھر تو نظر آئے گا، ہاں نظر وہی آئے گا جس نے یہ مادہ بھی بنایا اور تجھے بھی بنایا، وہ ہے خالق۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں سچی توحید۔ پھر توحید اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، بارگاہ رسالت میں جائے گا تو اللہ ہی اللہ، مرشد کے پاس جائے گا تو اللہ ہی اللہ، عمرے پہ جائے گا تو اللہ ہی اللہ، بیت اللہ میں جائے گا تو اللہ ہی اللہ۔ اور اللہ کا کوئی گھر تو ہے نہیں، میں کون سے اس کے گھر کی مثال دوں؟ ان جگہوں پہ تو جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہے۔ اب کوئی اور اس کا ٹھکانہ ہے تو بتا، وہاں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ آج تک تو جس نے اللہ کو پایا محمد سے پایا، اور آخر وقت تک بھی سوائے مصطفیٰ کے خدا کو پا ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو جس نے آج تک مصطفیٰ سے پایا اور قیامت تک پائے گا، پتہ چلا ٹھکانہ تو وہاں ہے، ٹھکانہ تو وہاں ہے۔ اور وہاں جائیں تو کیا رب نظر آتا ہے؟ یہ کفر ہو جائے گا۔ کیا وہاں رب نظر آتا ہے؟ یہ کفر ہو جائے گا۔ تو پھر مان لے جو نظر آتا ہے ماننا اسی کو ہے۔ پھر ماننا اسی کو ہے۔ پھر سچے دل سے بے شک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی الہ کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں مگر اللہ، اور پیارے محمد مصطفیٰ بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کلمے کے ساتھ اس کی مماثلت کیا ہے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، بات ختم ہو گئی۔ محمد الرسول یعنی ہم محمد بھیجے ہوئے ہیں، یہ ساتھ اس کی مماثلت کیا ہے؟ یہ کہ انہوں نے یہ کلمہ بتایا، پہلے بھی یہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم نے نہیں پڑھا، صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یہ ساتھ یہ کیا لگتا رہا ہے؟ پتہ چلا ان کے ذریعے ہی اس کا انٹروڈکشن ہوا ہے، ان کے ذریعے ہی اس کی ایڈورٹائز ہوئی ہے، ان کے ذریعے ہی اس کا پتہ ملا ہے، ان کے ذریعے ہی اس کا نالج ملا ہے، علم ملا ہے۔ یہ وہ شخصیات مقدسہ ہیں، یہ نہیں تو پھر پہلے والا کلمہ بے شک پڑھتا رہو، پھر تو تصدیق ہی نہیں ہوتی۔ اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آ گیا، نبی آخر الزمان علیہ السلام کا، بعد میں کوئی نبی آنا نہیں، آپ نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو چھوڑ کے پڑھیں تو کلمہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسی عظیم نسبت ہے کہ اگر نسبت کو مانے تو اللہ ثابت ہوتا ہے، نسبت کو چھوڑیں اللہ کا ثبوت نہیں۔ دیکھیں نا، اس کی تو کوئی نہ دلیل ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ کسی ثبوت کا محتاج، نہ کسی دلیل کا محتاج، ہے تو ایسے ہی، مگر ذرا محمد رسول اللہ کو نکال دیں، دوسری گواہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ نکال دیں، ذرا نکال کے پھر مانیں۔ تو یہ کیسی شخصیت ہے کہ جس کی نسبت توحید کی ضمانت بنتی ہے، جس کی نسبت توحید کی برہان بنتی ہے، جس کی نسبت توحید کی دلیل ہے، جس کی نسبت سے توحید قائم ہے، قائم بذات ہے، وہ محتاج نہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دو، تم محتاج رہ جاؤ گے، وہ محتاج نہیں ہے۔ پھر تم محتاج ہو، نسبت کو لے آؤ، پھر تمہاری محتاجی ختم۔ اس نے کہا میں تو محتاج نہیں ہوں، یہ تمہاری محتاجی جو ہے یہ مصطفیٰ دور کرنے والے ہیں، محتاج ہو تو ان کو ملا لو، ان سے مل جاؤ، ان سے ملو گے تمہاری محتاجی ختم ہو جائے گی، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ بلا شک و شبہ جتنی بھی ہم اس شریعت کی نظام سے اس میں محنت و مجاہدہ کرتے ہیں اور طریقت میں جاتے ہیں، طریقت کا مجاہدہ کرتے ہیں، تو
معرفت میں جاتے ہیں، معرفت کا مجاہدہ کرتے ہیں تو حقیقت میں جاتے ہیں، اور حقیقت سے جب نکلتے ہیں وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پھر ہم اس کی طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا چونکہ یہ مہینہ ہے، اور یہ جو میں نے کہا تھا نا وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ پھر ان تمام مراحل سے گزر کر ہم بارگاہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کی طرف ہماری توجہات مبذول وہ اپنی مرضی اور اپنی طاقت سے ادھر کروا دیتا ہے، ورنہ ہماری ضرورت نہیں کہ اس کے پاس ہم اکٹھے ہو سکیں۔ نسبت مصطفیٰ کی خاطر وہ ہمیں یہ توفیقات عطا فرماتا ہے کہ پھر ہم بارگاہ ایزدی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا یہ مہینہ ہے، آپ سے بہتر قرآن کسی نے نہیں سمجھا، اور کسی نے کیا سمجھنا بھی تھا، آپ سے پہلے جو تھے، بعد میں تو ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا، کرامات تو آپ سنتے رہتے ہو، اس سے بڑھ کے اور کیا کرامت ہوگی کہ ایک دفعہ اس زمانے کے سارے مولویوں نے، یہ شروع سے ایسا کرتے ہیں، جتنے تھے نا وہ اکٹھے ہوئے، شہرت کے ڈنکے بج رہے تھے، تو نام کسی کا دیکھ کے جو بدنام ہوتے ہیں یہ زیادہ جلتے ہیں، کہ نیک نام کو دیکھ کے نا بدنام لوگ زیادہ جلتے ہیں۔ یہ فارمولہ ہے، شروع سے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوا تو بدنام زمانہ جو اس وقت کے بدماش تھے وہ بڑے جلے، جوتے کھا کے بیٹھ گئے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں صحابہ کا، حسنین کریمین کا، ائمہ اہل بیت کا، پھر اس طرح غوث اعظم کا زمانہ آیا تو وہ بڑے حسد رکھتے تھے۔ 100 سے زیادہ فقیہ، فقہا، علماء حضور کا امتحان لینے کے لیے آ گئے۔ جب آ گئے تو سب نے کہا کہ ہم اپنا اپنا ایک ایک کوئی مسئلہ جو ہے وہ پوچھیں گے۔ ایک نے کہا میں علوم و فنون میں بات کروں گا اور کسی نئے مسئلے پہ بحث کروں گا، یعنی سب نے نا آپس میں ہر شخص نے اپنے اپنے سوالات تیار کیے، کسی نے کسی شعبے میں، منطق میں، صرف میں، نحو میں، علم الکلام میں، فقہ میں اور تفسیر میں، حدیث میں، اصول حدیث میں، تمام تر یہ بہت سارے علوم پہلے تو بہت زیادہ پڑھائے جاتے تھے، تو ہم اپنا انہوں نے اچھا خاصا ایک ڈیفیکلٹ کوسچن تیار کر لیا۔ جب آئے نا سرکار کے سامنے بیٹھے تو ہوا یہ کہ سرکار کے منہ مبارک سے ایک شعلہ نکلا، کیونکہ یہ انہی میں سے تھے نا لما یخجیکم، جو ان کی آواز پہ گئے ہوئے تھے اور زندگی لیے ہوئے تھے۔ میں نے کہا زندہ تو سب تھے، یہ زندہ ہونا دل کا زندہ ہونا ہے، یہ دل کا زندہ ہونا، اس کا نام ہے روحانیت، اس کا نام ہے تصوف۔ تو حضور غوث اعظم کے منہ سے ایک نورانی لائٹ نکلی، ایک لائٹ ایک نورانی نور کی ایک لائٹ نکلی، شعلہ نکلا تو وہ جتنے تھے نا وہ سارے ایسے پھڑکنا شروع ہو گئے، تڑپنا شروع ہو گئے، کپڑے انہوں نے پھاڑ دیے، حضور کے پاس جا کے نا دمال شروع ہو گئی۔ دمال بھی ان لوگوں سے جو دمال کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، نکلنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کپڑے پھاڑ ڈالے اور دوڑ کر اپنے سر حضرت کے قدموں میں رکھ دیے۔ آپ نے ان میں سے ہر ایک کو سینے سے لگایا۔ یہ فرق ہوتا ہے درویش، صوفی، فقیر، کلندر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جیسا بھی کوئی ہو، جب اس کو احساس ہو جائے پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، دوسرے بندے سے یہ بغض کبھی بھی نہیں جاتا، یہ گندگی گند سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ جو کھڑے ہیں وہ گلے لگانے کو کھڑے ہیں۔ قدموں پہ سار رکھ دیا آپ نے، سینے میں لگایا، ہر ایک کو اور مخاطب کر کے فرمایا، پہلے ایک کو لگایا، نے کہا تمہارا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ پھر دوسرے کو بلایا،
کہا تمہارا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب، الغرض ہر ایک کو الگ الگ بلایا اور ان کے سوال بھی بتایا، ساتھ جواب بھی بتایا. ہائے ہائے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ وہ قریبی ہیں کوئی سوال نہیں میرا، ان کا سوال کروں گا کہ ان کے آگے سوالات ختم ہو جاتے ہیں. یہ ان میں سے ہیں الحسنی الحسینی سرکار سیدنا غوث اعظم سیدی و مرشدی و جدی، آپ رحمت اللہ رہنما رحمت اللہ علیہ، آپ کا فیضان مبارک یہ آج تک جو چل رہا ہے، آپ نے ایک ایک کو سینے سے لگایا اور سیراب کرتے چلے گئے. جب یہ لوگ مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم تو بڑے آکڑ کے گئے تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ جب وہ سرکار کے منہ سے وہ لائٹ نکلی نا، وہ شعلہ، تو ہمارے اندروں کو ایسے نکل گیا کہ جتنا ہمارا علم تھا وہ سارا سلب ہو گیا، سارا علم سلب ہو گیا، فنش، خلاص. ہم فارغ ہو کے بیٹھے تھے، اب کرنا کیا ہے، آئے ہوئے کدھر ہیں، یہ کون ہے، ہم کون، ہمیں تو ہر چیز ہی بھول گئی تھی. ہائے ہائے ہائے، ایک نظر میں سارا پھیر دیتے ہیں. اقبال نے کہا تھا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. ایسی نگاہیں جو ایک نظر میں آنے والے کا حال بدل دے، وہ ٹینشن اور ڈپریشن گیا بڑھ گیا، ختم. ادھر جا رہا ہے وہ ناشتہ ہوئے جا رہا ہے، بس جو غور تو کر بھائی تجھے ہوا کیا ہے. لیکن اللہ کے کرم سے وہ دوبارہ پھر وہ ٹینشن اس کو نہیں آتی. اگر وہ یہاں ٹکا رہے، یعنی یہاں سے اس بدن سے چلا جائے، دل سے یہاں ٹکا رہے، تو وہ ٹینشن آئے گی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوا کہ ہمارا جو ہے وہ سارا علم وہ سلب ہو گیا، پھر جب ہمیں سینے سے لگایا تو دوبارہ حاصل ہو گیا. پھر آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب بھی خود بیان کر دیے، اور مدلل قسم کے جواب اس کو انہوں نے آپ نے سنا دیے. کس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بات لکھنے والا کون ہے؟ سید نصیر الدین ہاشمی قادری برکاتی، مولانا ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم دین گزرے ہیں. ان کے شاگردوں میں سے ہے، ان کے اولاد میں سے یا شاگردوں میں سے ہیں یہ. تو ایک عالم دین تھے بہت بڑے، اور یہ بھی عالم دین ہے. مظہر جمال مصطفی انہوں نے کتاب لکھی کہ مصطفیٰ کی خوبصورتی کا جو مظہر ہے وہ غوث اعظم ہے. یہ نام رکھا اس کا. اس خوبصورت چہرے کا کوئی مظہر ہے تو غوث الاعظم ہے. اور اس کو ضیاء القرآن پبلیکیشنز جو ہے کشنر، انہوں نے اس کو، ضیاء القرآن پبلیکیشنز نے اس کو چھاپا ہے. اب چھاپنے والے بھی علماء حضرات ہیں، اور جنہوں نے لکھی وہ بھی عالم دین ہیں، اور بڑے عالم دین کے شاگرد ہیں. تو اس میں اس کو ایسے کوئی گپ شپ یا سٹوری والی بات نہیں ہے. اگر دماغ سلامت ہے، نو ہول ان دا برین، پھر یہ بات وہاں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. تو اس کرامت کو انہوں نے لکھا، اور آپ کو سمجھ آیا کہ غوثیت مآب کا مقام کیا تھا. جس طرح ایک کرامت میں نے آپ کو یہ سنائی ہے ان کی. ایسا کیوں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق تھے، پراپر خدمت مصطفی میں تھے. تمام تر زندگی خدمت گاری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں گزاری، دربار محمد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فنا فی الرسول تھے یہ. اور وہاں سے وہی فیض ملا تھا کہ ان کو زندگی وہاں سے ملی تھی، ان کو زندگی وہاں سے ملی تھی. بہت ان پہ میں نے بیان کیا ہوا ہے، میں یہاں بالکل مختصراً بیان کرتا جا رہا ہوں. ورنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے جب اللہ نے کہ حضور حاضری ہوئی تو انہوں نے کہا اور پلا اور پلا اور پلا. یہ وہ شخصیت، سکان الحب کا ساتل وصالی فقلت لخمرتی ناوی تعالی. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. جب یہ مستی میں گئے تو کہا اب اور پلا اور پلا. اب یہ دیوانے مست کھلا ہے، اور پلاتا جا، کوئی پرواہ نہیں مجھے، کیونکہ میں ان میں سے ہوں کہ جو والنجم اذا ہوا، جب وہ ستارہ اوپر اترا تھا اسی کے آگے چل کے اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ وہ تمہارا صاحب ہے، اتنا حسن بے مثال دیکھ کر، اتنا اعلیٰ جام بھی کر بھی، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا.
بالکل قائم و دائم رہا، یہ تمہارا صاحب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں ان میں سے ہوں، تو کیا ہے؟ فَقُلْتُ لِخَمْرَتِي نَاوِي تَعَلِي، اے میرے نچھے اور قریبا، اور قریب، اور میرے قریبا۔ تو میں ان میں سے ہوں، یہ وہ شخصیت ہے۔ میں ان کے فضائل میں وہ تو شروع ہو گیا، سارا ادھر ہی رہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دریافت کیا ہے میرے رب، اب اللہ کے یہ الہامات ہو رہے ہیں، جناب کو اللہ کی طرف سے رہنمائیاں مل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہے، جبرائیل نہیں آئے گا، مگر کشف کا سلسلہ جاری ہے، الہام کا سلسلہ جاری ہے، القاء کا سلسلہ جاری ہے۔ اہل سنت کے قریب جیسے میں نے علماء کو پڑھا یا دیکھا، اور کسی کو کیا دیکھنا، جس نے غوث کو دیکھ لیا اس نے پھر کسی کو، اب کیا مجھے کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد، ہاں اب میرا سب کو سلام تجھے دیکھنے کے بعد، اور گھر کعبہ بن گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دعویٰ میرا بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسالہ ہے غوثیہ میں کہ پھر میں نے دریافت کیا، اے میرے رب کیا تیرے لیے کھانا پینا ہے؟ یہ غوث اعظم اللہ سے پوچھ رہے ہیں۔ مجھ سے فرمایا، اے غوث الاعظم، فقیر کا کھانا اور اس کا پینا، میرا کھانا اور میرا پینا، وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی، لما یحییکم، جب وہ وہاں جاؤ گے تو زندگی ملے گی۔ زندگی کیسے ملے گی؟ کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، دیکھنا سننا تمہارا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا ہوگا۔ تو جب فقیر اپنا فقر مکمل کرتا ہے، الفقر لا یحتاج الا اللہ، اللہ کے سوا فقیر کسی کا محتاج نہیں رہتا، یہ بھی اسی کا معنی۔ تو اللہ نے کہا کھانا فقیر کا میرا، پینا فقیر کا میرا، سب کچھ اس کا میرا۔ فقیر کے کھانے پینے کو اللہ نے اپنے کھانے سے تعبیر کر دیا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور آپ نے آگے فرمایا، دوسرا آپ کا قول، پھر مجھ سے فرمایا، اے غوث اعظم، انسان کا جسم، اس کا نفس، اس کا قلب، اس کی روح، اس کے کان اور اس کے آنکھ، اس کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان، ہر ایک کو میں نے ظاہر کیا ہے۔ یعنی اللہ نے بنایا ہے، اب بنایا اور ظاہر کیا، اس میں بھی بڑا ایک فرق ہے، لیکن آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ ان کا خالق ہے، اور جو خالق ہے کیا اس سے بے خبر ہے؟ تو جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ بے خبر نہیں ہے، پھر یہ بھی معنی پتہ چل جائے گا کہ ظاہر کیا کیا ہے، اپنی ذات سے اپنے لیے۔ اللہ اکبر، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا اس کو، اپنی ذات سے اپنے لیے یہ ظاہر کیا۔ یہ میڈیٹیشن کرو ذرا، یہ مراقبہ کرو، وہ نہیں مگر میں ہی ہوں، میں اس کا غیر نہیں ہوں۔ حضور غوث اعظم کہہ رہے ہیں ان سے بڑھ کے پابند شریعت کوئی نہیں تھا۔ آپ کو کہتے ہیں محی الدین، آپ نے دین کو زندہ کیا، پتہ چلا دین یہ تھا جس میں یہ چیزیں تھیں، آج کا دین نہیں کہ جس میں یہ چیزوں کا ذکر ہی ختم ہو گیا۔ تو آج اسی لیے اب دین کا کہیں اپلائمنٹ بھی نظر آتا ہے، دکھاؤ ان کے ہاں تو تھا، اب بھی ہے وہاں۔ تو کیوں؟ اصل دین ہی یہی تھا کہ جس میں بندے کو بندے کی خبر ہو جائے۔ تو جب بندے کو بندے کی خبر ہوگی، اس بندے کو خدا کی خبر ہوگی۔ پھر مجھ سے فرمایا غوث اعظم، جو باطن میں میری طرف سفر سے معروم رہا، اس کو ظاہری سفر میں مبتلا کرتا ہوں، لگا دیتا ہے پھر من کے بٹھا من کا، اور رات دن اور ساری زندگی اسی طرح بے شمار وزن اٹھایا ہوا اور دوڑتا پھر رہا ہے، یہ ظاہری سفر میں اس کو پھینک دیتا ہے۔ جو باطن میں میری طرف سفر سے معروم رہا، اس کو میں ظاہری سفر میں مبتلا کرتا ہوں، اور اس کو میری طرف سے اور کچھ نہیں بجز اس کے کہ سفر ظاہری کے ذریعے مزید دوری ہوتی چلی جاتی ہے، مزید دوری میں چلا جاتا ہے۔ سفر ظاہری میں یوں گرا کہ مزید دوری میں بھاگتا چلا گیا، بھاگتا چلا گیا، بھاگتا چلا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے غوث الاعظم،
महबूब से यगानगत की कैफियत ऐसी है कि ज़बानी बातों से बयान नहीं हो सकती। तो जिस शख्स ने हाल के वारद होने से कबल उसकी तस्दीक कर दी तो उसने कुफ्र किया, और जिसने वसल के बाद इबादत का इरादा किया तो उसने शिरक किया अल्लाह अज़मत वाले के साथ। कि जिसको खबर ही नहीं, ऐलान कर बैठा है, दावा कर बैठा है, कुफ्र कर रहा है, और जो उसकी लज्जतों से हिलावतों से महजूज होके उसी में मस्त हो चुका है, अब वह इबादत करता है कुछ और इबादत खुदा को छोड़ के, तो वो शिरक कर रहा है। इबादत से मुराद उन्होंने क्या ली कि खुदा को छोड़ के इधर उधर देखता है, फिर इधर जाता है उधर जाता है, गोया अब वो खुदा को नहीं छोड़ सकता, अब उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो शिरक कर रहा है। और इसका जो डीपली माना है, ये वो लोग जो मजूबीन हैं, इसका हुक्म इस पैराग्राफ का, इस हजूर के कौल का हुक्म उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के लिए ये हुक्म है कि उनको जो कुछ भी होता रहे, सर्दी गर्मी से तल्लक नहीं, भूख प्यास से तल्लक नहीं, और किसी चीज़ से भी उनकी गर्ज व गायत नहीं रहती, बिल्कुल जज़ब शुदा मजूब, जज़ब हो गए, जो हालत जज़ब में जज़ब होकर मजूब हो गए। जी इसका आयत उन लोगों से भी है कि हमा वक्त वो एक टिक होके रहते हैं, अब उनको क़याम, उठना बैठना, हाथ बनने खोलने, ये उनके लिए ख़ास अलग है। उसमें सारे अपने आप को शामिल नहीं कर सकते जो बाकायदे होश व हवास हैं। जैसे पागल है तो इस पे आके शरीयत खड़ी हो जाती है, इसी तरह उनका हाल है, तो उन लोगों को भी आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि उनकी तकलीद नहीं ज़रूरी, उनकी ताबेदारी, उनकी अतात नहीं ज़रूरी, उनका मुत्तबे बनना ये ज़रूरी नहीं है, उनकी पैरवी ज़रूरी नहीं है। वो जो कुछ है अपनी ज़ात तक हैं और अपने लिए हैं, उनके पास ये न नफ़े से गरज है न नुकसान है। नुकसान तो इस तरह हो सकता है कि अल्लाह के बंदे की अगर कुछ गुस्ताखी की या उसको छेड़ा तो अल्लाह की तरफ से अजाब आ सकता है, ये चीज़ तो हो सकती है, लेकिन उनसे न बैत हो सकती है, न सिलसिला, न वो चाहते हैं, न उनकी अताअत हो सकती है। आ गई समझ में? ये मसला उनके लिए भी ये एक ख़ास है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि उसके होते हुए फिर भी अगर ख्याल गैर आ गया, वो दिल में उसको बसा लिया और ख्याल गैर आ गया तो उसने शिरक कर दिया, ये माना उधर जाता है असल में मेरे करीब। लेकिन एक इसमें हल्की सी जो एक चमक है, ये उन लोगों के मुतलक भी है। आपने फरमाया ऐ गौसे आज़म, मुहिब और महबूब के दरमियान मोहब्बत एक पर्दा है, बस जब मुहिब मोहब्बत से फना हो जाता है, महबूब से वासल हो जाता है। अब आई बात समझ में कि एक वक्त में ये बाकी चीज़ें भी ख़त्म, वो खुद भी ख़त्म, वो मज़कूर रह गया, ज़िक्र ज़ाकिर मज़कूर वो दोनों ख़त्म हुए और मज़कूर रह गया। बहुत इसको समझाने वाली बात है इंग्लिश में इनको। एक वक्त ये भी होता है कि सिर्फ जिसका जिक्र कर रहे हो वो बाकी है। फिर आपने फरमाया मैंने अपने रब को देखा, उसने मुझसे कहा ऐ गौसल आज़म, जो कोई मेरे इल्म के बाद मेरी रोयत के मुतल्लक़ पूछे तो वो इल्म रोयत से माजूब है, और जिसने बग़ैर इल्म के रोयत के मुतल्लक़ सिर्फ गुमान व क़यास किया वो तो हक़ ताला की रोयत के बारे में धोखे में है। कि उसको देखना, उसका दावा या किसी इल्म के तहत वो बहुत बड़े धोखे में है कि ऐसा है या ऐसा है। लैसा कमिस्लिही शैउन बता दिया सरकार ने पीछे कि वो क्या सिलसिला है, वो बता दिया उन्होंने अपने फरामीन मुक़द्दस में, लेकिन उसको अपनी तरफ से कोई अगर गुमान करता है तो बहुत बड़े वो धोखे में है। इंशाअल्लाह इससे आगे फिर कल मैं बयान करूँगा। अब यहाँ तक ही अब थोड़ा जिक्र कर लें, और इंशाअल्लाह कल जो आयत है वो है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। इस आयत पे इंशाअल्लाह कल मैं फिर बात करूँगा, और यही हज़ूर गौसे आज़म के अक़वाल की रोशनी में और आपकी करमात की रोशनी में इसी को लेके आगे चलेंगे। चूँकि एक तफसीर का जो चैप्टर शुरू हुआ है इसी को लेके आगे और इसी में मज़ीद बहस करते जाएंगे। लेकिन मेरे सामने अभी भी इसका हक़ नहीं अदा हुआ
کہ جب وہ بلاتے ہیں تب وہ نوازتے ہیں. کتنے بدبخت ہیں کہ وہ بلاتے ہیں یہ جاتے نہیں، اس لیے یہ دھکے کھاتے ہیں. جب وہ بلاتے ہیں یہ نہیں جاتے، یہ دھکے کھاتے ہیں، اور جانے والے جو ہیں ادھر وہ ان کے در کے میوے اور ان کے در کی شراب پیتے ہیں. ان پہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا نہیں، برستا ہے. وہاں نور ملتا نہیں، نور کی بارش ہوتی ہے. تو اس سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ اللہ سے تعلق بندے کا ہے جو وہ تعلق مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ سے تعلق جوڑ لو، گویا اللہ کا تعلق تمہیں حاصل ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.